نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے کچھ ایسے مشہور و معروف واقعات پیش کرنا ہے جس سے ہماری عوام کو سمجھنے میں یہ آسانی ہو کہ سادات کرام کا مقام اور ان کا ادب ہمارے بزرگوں نے کس طرح کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا، یہ طریقہ بتایا کہ سادات کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن شریف کی بہت سی آیاتیں ایسی ہیں جس سے سادات کرام کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک نعتیہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زباں سے ہو بیاں مدحائے شان اہل بیت، مدحائے گوئے مصطفیٰ ہے مدحائے خوان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بزرگان دین کے اقوال، اولیاء اللہ کے فرمودات سے پوری کتابیں کی کتابیں بھری ہیں، اور پوری امت کو یہ بات پہنچانے میں کسی بھی طرح ہمارے بزرگوں نے کمی نہیں رکھی ہے۔ اور سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جس خاندان کی عظمت و بلندی کا بیان خود رب کرتا ہو، وہیں سے امت مسلمہ کو اندازہ لگا لینا چاہیے۔ جس خاندان نبوت کی محبت کو ایمان کے لیے شرط بتایا گیا ہو، اگر اس خاندان نبوت کے ادب و احترام میں کمی پیشی ہو جائے تو یہ ادب کے دائرے کے خلاف ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دو تین واقعات ایسے پیش کر دوں جس سے ہماری قوم، ہمارے امت مسلمہ کے جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات سے کون واقف نہیں ہے؟
آپ کی علمی خدمات رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتی کہ آپ نے اپنے علم سے، اپنی جد و جہد سے جو اہل سنت و جماعت کی خدمات کی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جس دین کو پھیلایا، جس دین کو آگے بڑھایا، ان بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے بزرگوں نے اور آپ کے وقت کے دیگر علماء نے جس طرح اس اسلام کی اور اہل سنت کی حفاظت کی ہے، وہ قابل داد ہے۔ اب میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کر دوں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کے بازار سے آپ کا گزرنا ہوا، تو اس وقت ڈولی کا رواج تھا۔ آپ بازار گئے، ڈولی میں بیٹھے، اور ڈولی اٹھانے والے مزدوروں نے ڈولی اٹھائی اور سر بازار وقت کے مجدد، وقت کے امام کو لے کے جا رہے ہیں۔ دوران سفر میں بازار میں ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ڈولی میں سے آواز دی، ڈولی روکی جائے۔ جو مزدور تھے انہوں نے ڈولی سر بازار وہیں کھڑی کر دی۔ آپ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاروں مزدوروں میں سے اہل بیت والا کون ہے؟ اس میں سے سادات کون ہے؟ نبی کا بیٹا کون ہے؟ علی کا بیٹا کون ہے؟ غوث کا بیٹا کون ہے؟ وہ مزدوروں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کہا کہ سرکار، ہم مزدور ہیں، ہم مزدور کرتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، اس سے ذات کا کیا تعلق؟ لیکن وقت کے امام پر قربان جائیں، آپ کے عشق محبت پہ قربان جائیں کہ آپ کا عشق ایسا تھا کہ آپ کو ایک آل نبی کی مہک، ایک آل نبی کی مہک سے آپ کی روح مہک رہی تھی، اور آپ کے ضمیر نے یہ گواہ نہیں دیا، آپ کے ضمیر نے یہ گواہی نہیں دی کہ میں اس ڈولی پر بیٹھ کر سر بازار چلوں۔ اعلیٰ حضرت کے پوچھنے پر ایک مزدور نے کہا کہ سرکار، میں سید ہوں، میں سادات ہوں۔ میرے دوستو، جیسے ہی اس غریب مزدور کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے کہ میں سید ہوں، وقت کا امام، وقت کا مجدد کانپ اٹھا۔ سر بازار آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا، اس سادات کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ اے علی کے لال، مجھے معاف کر دو۔ کل حشر میں اگر تمہارے نانا نے مجھے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا، تو میرے خاندان کے، تو میرے فرزند کے کندھے پر بیٹھ کر سر بازار گھوم رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ میں کیا جواب دوں گا آپ کے نانا کو؟ مجھے معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سر ایک سید کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ سید نہیں کہ جو وقت کا بہت بڑا عالم یا بہت بڑا متقی یا پرہیزگار، ایک مزدور سادات۔ جب مزدور سادات کی ادب و احترام کرنے کے لیے سر بازار احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ سادات کی عزت اگر سر بازار بھی کرنے کا وقت آ جائے تو وہاں پہ بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، وہ سید صاحب نے آپ کو معاف کیا، لیکن وقت کے مجدد نے کہا معافی ایسے نہیں ہوگی۔
اے سید صاحب آپ کو ڈولی میں بیٹھنا ہوگا اور جتنا آپ مجھے چل کر لائے ہو اتنا میں آپ کو واپس وہاں تک لے کے جاؤں گا۔ وہ مزدور کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ڈولی میں بٹھایا اور آپ خود سر بازار وہ ڈولی لے کے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ رہا سیدوں کا ادب اور اسے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ جب بھی اپنے مسند پہ درس و تدریس دینے بیٹھتے اور اگر کوئی سادات کا بچہ بھی آ جاتا تو آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے اور آپ اپنی مسند سے اتر جاتے اور وہ سادات کے بچے کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ یہ دیکھیے آپ ایک وقت کے مجدد کا انداز، ایک وقت کے امام کا انداز، ایک سادات کے بچے کا بھی آپ اتنا احترام کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ایک واقعہ آپ کے سامنے اور پیش کر دوں جو قریب میں نے 25 سال پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بمبئی میں بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو مدعو کیا گیا تھا اور حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرف الجیلانی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور ایک ہی گھر میں ان دونوں ہستی کا مقام رکھا تھا۔ پہلے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو اوپری منزل میں آپ کا مقام تھا، اور بعد میں جب حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرف الجیلانی تشریف لائے تو آپ کا مقام نیچے والے حجرے میں تھا۔ جب رات ہوئی لوگ مفتی اعظم ہند کے پاس تشریف لائے تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کچھوچا شریف سے سید محمد مدنی آئے ہیں یا نہیں؟ آپ کے مریدوں نے کہا کہ سرکار، مدنی میاں کا مقام آپ کے حجرے کے نیچے والے روم میں ہی رکھا ہے، نیچے والے حجرے میں ہی رکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں رکھا ہے؟ تو بولا سرکار آپ کا جہاں پلنگ ہے اسی پلنگ کے نیچے سید مدنی میاں کا چارپائی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مدنی میاں سے کہیں کہ آپ کو اوپر بلا رہے ہیں۔ حضرت کے معتقدوں نے جا کے کہا کہ حضرت حضور مفتی اعظم ہند آپ کو اوپر بلا رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میری چارپائی کے سامنے مدنی میاں کی چارپائی لگایا جائے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک علی کا بیٹا نیچے ہو اور میں اس کے سر کے اوپر رہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، کسی بھی لحاظ سے یہ ادب کے خلاف نہیں تھا کہ آپ اوپر تھے، سرکار مدنی میاں نیچے تھے، لیکن ایک وقت کے مفتی اعظم ہند نے یہ ادب کر کر عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ سید کے احترام میں کہیں بھی گستاخی کا پہلو نہ آئے، اس لیے کہ ایک طرف وقت کا مفتی اعظم ہند ہے تو ایک طرف وقت کے محقق اعظم ہند ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کریں کہ علماء بریلی نے عوام اہل سنت کو سادات کرام کا ادب کرنے کا جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ رہتی دنیا تک اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور رہتی دنیا تک ان واقعات سے امت مسلمہ سبق لیتی رہے گی۔ آئیے میرے دوستو، ایک واقعہ اور میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیش کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سید صاحب آپ کے آگے والے صف میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سید صاحب کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ عالم تھا کہ آپ شریعت کے معاملے میں بہت پابند تھے،
اور کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی فتویٰ بولنے میں آپ جھجکتے نہیں تھے، حق بات کہنے میں آپ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ایک سادات کرام اہل بیت اطہار کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی جو مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے، ایک عالم دین کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ سید صاحب آپ نے یہ جو انگوٹھی پہنی ہے یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے، لیکن قربان جائے وقت کے مجدد پر آپ نے ایک شریعت اور ایک فقہی مسئلے کو بھی بتانا یہ گوارا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سید صاحب کو فقہی مسئلہ بتاؤں اور سید صاحب سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ آپ نے سید صاحب سے کہا کہ سید صاحب آپ کی انگوٹھی بہت اچھی ہے، اگر آپ مجھے ہدیہ کر دیں تو بہت بہتر ہو۔ سید صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے معتقد تھے، فوراً آپ نے انگوٹھی اتاری اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پیش کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کے پاس وہ سید صاحب ملاقات کے لیے آئے تو سید صاحب کی بیوی کے لیے اعلیٰ حضرت نے 2 ایئرنگ بنا دیے اس سونے کی انگوٹھی سے، اور اس میں کچھ اور اضافہ کر کے، اور سید صاحب کو کہا کہ سید صاحب یہ ہماری طرف سے ہماری بہن کو آپ تحفہ دے دیجیے گا۔ تو میرے دوستو یہ آپ کا انداز دیکھیے، آپ قربان جائیے وقت کے مجدد پر کہ آپ نے سید کا احترام کرنے کا جو انداز اور جو طریقہ امت کو دیا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سادات اور سید اہل بیت اطہار کہیں کا بھی ہو، سب کا ادب، سب کا احترام یک جیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ کا سید کا احترام کچھ الگ ہے، فلاں جگہ کا سید کا احترام کچھ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ سید دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، سید ملک کے کسی شہر کا ہو، سید ملک کے کسی گاؤں کا ہو، سید ملک کے کسی علاقے کا ہو، سب سید آل رسول خاندان نبوت کا ادب یکساں ہے۔ تو میرے دوستو، کیا ہے سید کچھوجا شریف کا ہو، کیا ہے سید بدایوں شریف کا ہو، کیا ہے سید مہرارا شریف کا ہو، کیا ہے سید احمد آباد کا ہو، کیا ہے سید بروڑا شریف کا ہو، کیا ہے سید سورت کا ہو، کیا ہے سید ہمارے سورت ضلع کے گاؤں امبیٹا شریف کا ہو، کیا ہے سید بروڑا ضلع کا تعلقہ گاؤں چورندہ شریف کا ہو، غرض آپ کو بتانا یہ ہے کہ سب سادات کرام کا احترام یکساں ہے، اور ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم تمام سید کو یکساں نظر سے دیکھیں۔ کسی میں بھی کمی پیشی کا اگر ہم نے کسی بھی سید کو کم پیشی نظر سے دیکھا تو یہ بھی گستاخی کے دائرے میں آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں تمام سادات کرام، جتنے سادات کرام میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی بارگاہ میں سربستہ ہو کر کھڑے ہو کر یہ پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اہل بیت اطہار کا غلام ہوں، اور تمام سادات کرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ناچیز کو بھی اپنے غلامی میں ضرور بالضرور یاد کریں، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد کریں، اور اس خادم کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور دین کی خدمت مجھ جیسے ناچیز سے لے لے، اور اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ قائم رکھے، اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پاک پر جتنے پاک سب کے تو میں ایک نعرہ حیدری